یا ارحم الراحمین. ایک صلوات ہدیہ فرما دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. علیہ توکلت و الیہ انیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والمشرکین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ. وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين ياسب الدين أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ حیدری. صلوات پڑھ لیجئے مل کر بابا سے. حاضرین گرامی قدر، موضوع عشرہ محرم الحرام 1437 ہجری کا، اور اس مجلس عشرہ محرم الحرام کی 9ویں مجلس سے میں آپ کی خدمت میں کچھ معلومات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. موضوع آپ کے اذہان میں موجود ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی در حقیقت دین ہے اور در اصل دین ہے. بس آپ کی توجہات ہوں گی تو میں 8 روزہ گفتگو کو اس کو جمع کر کے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اور آج مجھے اس جملے پہ گفتگو کرنی ہے کہ ولایت کا وزن کیا ہے اور ولایت کا اختیار کیا ہے. یہ جیسے جیسے آپ حضرات کی توجہات میرے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ میں احسن انداز سے آپ تک وہ مطلب پہنچانے کی کوشش کروں گا. بڑا عظیم موضوع ہے اور میں کل تک اسے کوشش کروں گا کہ سمیٹ لوں. سامعین گرامی قدر، یہ 2 ٹوک بات ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. یہ لوہے پر لکیر ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کی سب سے پہلی مبلغہ کا نام ہے فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ. کہ ولایت علی ابن ابی طالب کی پہلی مبلغہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، کہ جس نے دشمن کے دربار میں جا کر سب سے پہلے منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے چہرے کو بے نقاب کر دیا.
سامعین گرامی قادر، یہ دو جملے ذہن میں رہیں کہ ولایت کی طاقت کیا ہے، وزن کیا ہے، اور ولایت کا اختیار کیا ہے۔ سامعین، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کی صداقت، طہارت اور عصمت کا انکار کرنے والا جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر کبھی بھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ بڑے واضح مسائل ہیں۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، بلکہ جو کچھ لیا ہے وہ قرآن ہی سے لیا۔ 100% قرآن مکتب اہل بیت کے عقیدے کی تائید فرماتا ہے۔ چنانچہ میں آغاز سخن میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں آگے آج ابھی سے جگہ پر ہو گئی ہے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف لیتے آئیں جو آگے آ سکتے ہیں، جو آگے آ رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور صلوات کریں۔ سامعین گرامی قادر، آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد پروردگار ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اے میرا حبیب، آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس سے مثال دی؟ کلمہ طیبہ کو مثال دی ہے شجرہ طیبہ سے، اور یہ شجرہ کیسا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اور میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ اور تفسیر، کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، اور ان کے رائٹر ہیں علامہ معین الدین وائز کاشی۔ وہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، اے امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اور اللہ شجرہ طیبہ سے مثال دے رہا ہے۔ اسی قرآن میں شجرہ خبیثہ بھی موجود ہے، شجرہ طیبہ بھی موجود ہے۔ فرمایا شجرہ طیبہ کی مثال کیا دی جا رہی ہے؟ چنانچہ امت مسلمہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مکتب اہل بیت اس میں آگے شامل کرتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ یعنی بعد پیغمبر صرف علی ابن ابی طالب ہی وہ ہیں کہ جو جان نشین محمد مصطفیٰ۔ علامہ معین الدین وائز کاشی فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ آیت اتری ہے فتح مکہ کے موقع پر، جب سرکار نے ابراہیم جیسے بت شکن کے وارث علی کو بلایا اور بلا کر خود خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے اور علی کو اپنے شانوں پہ بلند کیا، مہر نبوت والے شانوں پہ بلند کیا، چونکہ جو چھوٹے چھوٹے خدا تھے نا وہ تو نیچے نیچے سے علی نے توڑ دیے تھے۔ اب وہ جو خداؤں کا سرغنہ تھا ان کو توڑنے کے لیے سرکار دو عالم نے علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پہ اٹھایا اور فرمایا یا علی ذرا ان خداؤں کو توڑنا جو میرے خدا کے مقابل میں آ گئے، ان کو ذرا توڑیے نا۔ علامہ معین الدین وائز کاشی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے اور علی مرتضیٰ کو شانوں پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیت ہی بتاتی ہے کہ عالم اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ یہاں رک گئے،
فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ گھر تھا لا الہ الا اللہ کا، بسم اللہ بسم اللہ، اور اٹھانے والا تھا محمد مصطفیٰ، لہذا ہو گیا محمد الرسول اللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہاں آ کر رک کیوں گئے، جبکہ شان نزول بڑا خوبصورت بیان فرمایا انہوں نے۔ اسی لیے قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے ما محمد الا رسول۔ محمد کو صرف لفظ محمد سے نہ دیکھنا، دیکھنا عہدہ رسالت سے دیکھنا ہے تو دیکھو۔ اب یہاں بعض لوگ ذرا مکس اپ کر دیتے، جب سرکار دو عالم حسنین کو شانوں پہ اٹھاتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ حسنین کو محمد اٹھا رہا۔ جب بی بی زہرا آتی ہیں تو سرکار جب احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ محمد کھڑے ہوئے، اور جب علی کو اپنا داماد بناتے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ محمد علی کو داماد بنا رہے۔ چنانچہ جب ابو طالب اپنی گود میں کسی کو پالتا ہے دنیا کہتی ہے محمد کو پال رہے ہیں۔ اگر اسی کو ایک اور قرآن کے زاویے سے دیکھا جائے، یہ تو دنیا کی اینک ہے، قرآن کے زاویے سے دیکھا جائے قرآن کہتا ہے ما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہے۔ آپ سمجھتے ہو زہرا کا بابا ہے؟ نہیں، یہ صرف رسول ہے۔ آپ سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے؟ نہیں، یہ صرف رسول ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ علی کا سسر ہے؟ علی کا سسر نہیں، یہ صرف رسول ہے۔ جس کو یہ شان رسالت سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں آئے گا اگر شانوں پہ اٹھاتے ہیں محمد تو محمد نہیں، یہ رسول اٹھا رہا ہے۔ اگر زہرا کے استقبال میں محمد اٹھتے ہیں تو محمد نہیں، رسول اٹھ رہا ہے۔ اگر علی کو اپنی بیٹی دیتے ہیں تو محمد نہیں، رسول دے رہا ہے۔ اور اگر 10 سال برابر ابو طالب کی گود میں محمد پل رہا ہے تو محمد نہیں، رسالت پل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت سمجھیے، رسالت سمجھ آئے گی تو ولایت سمجھ آئے گی۔ شان رسالت۔ اب علامہ معین الدین وائز کاشی، بس کنیکشن میرے ساتھ رہے، لوگ آنے والے آ رہے ہیں، بیٹھتے رہیں گے، جہاں جہاں جگہ ملتی رہے گی، چونکہ وقت کم ہے اور میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں کہ جس طرح میں ایک جملے کا لطف لے رہا ہوں نا اندر، میں یہ چاہتا ہوں اس جملے کو اتنا ہی لطیف کر کے آپ تک پہنچاؤں اور آپ بھی اسے ایسے ہی لطف اندوز۔ علامہ معین الدین وائز کاشی فرماتے ہیں لہٰذا یہ آیے مجیدہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر لا الہ کا تھا، اٹھانے والا محمد الرسول اللہ تھا۔ میں کہتا ہوں، اور یہی ایک اور جملہ بھی لکھتے ہیں، فارسی کی بک ہے مدارج النبوہ، دو بک ہیں، مدارج النبوہ، ایک معارج النبوہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار کو علی ابن ابی طالب کو شانوں پہ اٹھایا تو سرکار پوچھتے ہیں یا علی آپ میرے شانوں پہ بلند ہو کر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دنیا تو سمجھے گی چونکہ بلند ہو گئے ہیں، یہ محمد پہ سوار ہو گئے ہیں، سرکار کا جملہ کہیں اور دعوت دے رہا ہے۔ کہا تو مجھ محمد کے شانے پہ نہیں، گویا امامت رسالت پہ کھڑی، امامت رسالت پہ کھڑی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، علامہ معین الدین وائز کاشی فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے علی کو بلند کیا، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں، اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ میں مرغان فلک کی آواز تسبیح سن رہا ہوں۔ بسم اللہ، میں مرغان فلک کی آواز تسبیح سن رہا ہوں۔ آئیے دیکھیے، اگر معیار امت مسلمہ کے نے جو کلمہ بنایا ہے وہ اس آیت مجیدہ سے بنایا ہے، تو میں آپ کی اجازت سے آپ کو گواہ بنا کر علامہ معین الدین وائز کاشی کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔
کہ اگر شان نزول یہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار کعبہ میں موجود تھے، علی کو اٹھایا شانوں پہ، ان بتوں کو گرا دو اس لیے کہ میرے خدا کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر آپ نے یوں فرمایا ہے کہ گھر لا الہ الا اللہ کا ہے، اٹھانے والا محمد ہے، میں کہوں گا ایک جملہ بڑھا دیجئے کہ گھر لا الہ الا اللہ کا ہے، گویا گھر لا مکان کا ہے، گھر لا الہ الا اللہ کا ہے، اٹھانے والا محمد الرسول اللہ ہے، جس کو اٹھا رہا ہے آنا جو اس نے اسی گھر میں ہے، تو کہہ دو علی ولی اللہ، آیا جو اسی گھر میں، علی ولی اللہ بھی فرما دیجئے کہ اٹھانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اور جسے اٹھا رہے ہیں وہ علی ولی اللہ۔ چنانچہ شان رسالت، تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیے، ایک جو نوجوان آگے تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بزرگان کو تکلیف نہ دیں، جو پیچھے پہ بیٹھی ہیں ایک وقت آگے تشریف لے آئے، نوجوان جتنے بیٹھے ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کر بابا، ایک پھر صلوات پڑھ لیجئے مل کر بابا۔ نوجوانوں سے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگان جہاں تشریف فرما ہے وہ بیٹھ رہے ہیں، وہ مجلس کی زینت ہوتے ہیں، ان کی دعائیں چاہیے ہمیں، ان کی تائید چاہیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے نوجوان آ گیا کہ صلوات پڑھ لیجیے۔ آپ کے اذہان عالیہ میری طرف موجود ہیں، چنانچہ ایک اور آیہ مجیدہ ہے جس میں ارشاد پروردگار یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا، نہ اللہ سے آگے قدم بڑھانا۔ یہاں بھی ایک سوال ہے کہ جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا، اللہ سے آگے قدم بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول سے بھی آگے قدم نہ رکھنا۔ اور پھر ایک اور بات دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو کبھی نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا۔ اپنی یہ دو جملے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ شان رسالت قرآن بتا رہا ہے، ایک تو اپنے قدم رسول سے آگے نہیں بڑھانے، گستاخی ہو جائے گی، اپنی آواز کو اتنا رکھنا ہے جتنی رسالت کی ہے یا اس سے نیچے رکھنا، اس سے بلند نہیں کر، جس نے بلند کیا توہین رسالت ہو گئی۔ اب آئیے میں آغاز تاریخ سے بتاتا ہوں کس کس نے توہین رسالت کی اور کس کس نے اسے ادب کا تماچا دے کر بتایا کہ توہین رسالت نہیں احترام رسالت کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث قصہ میں آپ نے ابھی سنا جس میں جملہ ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفا، ضعف بھی ہے ضعف دونوں صحیح ہے، مصدر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ ضعف ہم کہتے ہیں کمزوری، کوئی بیماری نہیں، ضعف۔ اور سرکار نے ایک جملہ دیکھیں، سرکار جب بھی جو جملہ فرماتے ہیں بڑا حکمت والا، آپ نے فرمایا انی اجدو فی بدنی، یہ نہیں کہا انی اجدو فی جسمی۔ جسم اور ہے، بدن اور ہے۔ جب آپ لفظ بدن بولتے ہیں تو وہ شانوں سے شروع ہوتا ہے اور قدموں تک جاتا ہے، اس میں سر شامل نہیں ہوتا، اور سر کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے دماغ، وہ شامل نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ جسم بولتے ہیں، جسم بال کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے، قدموں کی انتہا تک جاتا ہے۔ پھر ذہن میں رہے
सरकार ने फरमाया इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफन, मैं अपने बदन में ज़ोफ महसूस कर रहा हूं। जिस्म नहीं कहा, अगर जिस्म कहते तो उसमें दिमाग शामिल होता। जिस्म नहीं कहा, बदन का, शानों से शुरू होता है पैर तक जाता है। अब आपसे मेरी गुजारिश है, अगर कोई आदमी, इसलिए कि बाकी जितने भी बंदे के आज़ा हैं ये सारे जुज़ हैं, हाथ जुज़, पैर जुज़, बाकी आज़ा सारे जुज़ हैं, लेकिन अक्ल इंसान की कुल है। क्यों कुल है? हालांकि एक छोटा सा हिस्सा कुल है, बाकी बड़े बड़े इतने हिस्से जुज़ हैं। मालूम हुआ बड़ा छोटा होना असल नहीं बताता, बताता यह है कि वो मेन हेड ऑफिस कहां है कि जहां से मॉनिटरिंग हो रही है। जी हां, चनाचे फरमाया दिमाग असल है, इसलिए कि अगर अच्छा भला डॉक्टर हो, उसका दिमाग खराब हो जाए, कोई ऑपरेशन कराना तो दूर की बात है, उससे कोई मेडिसिन भी नहीं लिखवाए। हालांकि अगर वही जिसका दिमाग ठीक और हाथ टूटा हुआ हो, सारे लेफ्ट हैंड से लिखवा लें। इसी तरह अच्छा भला प्रोफेसर हो, जिसका दिमाग खराब हो जाए, कोई लेक्चर लेने को तैयार नहीं। इसका मतलब यह है बदन के तमाम आज़ा जुज़ हैं और दिमाग असल। डिग्री की ताकत तब फायदा देती है जब असल ठीक हो। डिग्री का फायदा, ताकत तब फायदा देती है कि जब असल ठीक हो। यहां समझिए, दिमाग है असल, हाथ है जुज़। जब सरकार फरमाते थे कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, और हाथ बुलंद करते थे, उधर से अबू लहब आया। अबू लहब ने कहा आपका हाथ टूटे, हाथ होता है जुज़, उसने जुज़ पे हमला किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा कह तो बैठा, लेकिन फिर मुड़ के देखने लगा, इसलिए कि चोर के अंदर भी एक चोर होता है, कि कोई आने वाला तो नहीं। एक दफा किसी को आते हुए देखा, सहम गया, देखा कौन आ रहा है, वही जो मोहम्मद का सरपरस्त जिसे आना था। जब दूर से आते हुए देखा ना, जब कहा ना मोहम्मद तेरा हाथ टूटे, हज़रत अबू तालिब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, ऐ अबू लहब तेरा हाथ टूटे। गोया अबू तालिब इतना ताहिर तो था कि जिसकी गोद में मोहम्मद पलता रहा है। अभी ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि जब तक इमरान की जुबान में था तो फरमान था, जब जिब्राइल लेके आ गया तो कुरान बन गया। शुक्रगुजार हूं। शान रिसालत, रिसालत समझ आएगी तो पता चलेगा, जहां जहां तक दायरा रिसालत है वहां वहां तक दायरा विलायत है। नबुव्वत और रिसालत समझने की जरूरत है। चनांचे एक जुमला और आगे बढ़िए, शायद किसी के दिल का भी खशखश मौजूद हो। थोड़ा और मतलब क्लियर हो जाए कि अबू लहब कौन है जिसने सरकार के जुज़ पे हमला किया है। अल्लाह कुरान में फरमाते तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूटे तेरा हाथ। अब मुझे बताइए कि बदन तो है इंसान का जुज़, दिमाग है इंसान का कुल। जो सरकार के जुज़ पे हमला करे वो तो है अबू लहब जैसा काफिर। और जो जुमला आपके दिलों में अभी बैठा है, मैं उसे निकालना चाहता हूं कि वो तशफ़ी तब होगी कि जो मोहम्मद के जुज़ पे हमला करता है, अल्लाह उस पे तो हो जाता है नाराज, और जो मोहम्मद के कुल पे हमला करे वो रज़ी अल्लाह ताला कैसे हो सकता है।
انتہائی شکر گزار ہوں. اگلا جملہ سنیے. یہ شان رسالت تھی. اب شان امامت پہ آئیے. امامت نے بتایا کہ رسالت کو کبھی ہذیان نہیں ہوتا. فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. 19 رمضان کو جب علی ابن ابی طالب کے سر میں ضرب لگی تھی نا, یعنی پہلے اس لیے جملہ کہا میں فضیلت کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, جملے کو وصول کرنا ہے. سر میں ضرب لگی اور اتنی پیوست اور گہری ہو گئی کہ جو زہر میں بھیگی ہوئی تھی اور زہر دماغ تک اثر کر گیا. جب حضرت کو گھر لائے نا اور دروازے میں بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے, مولا کائنات نے کہا بیٹا محمد حنفیہ تعال ہونا, ادھر آ. کہا بابا جی بابا. کہا ان سارے صحابی جو دروازے پہ جمع ہیں ان کو اندر بلاؤ. انہیں کہو میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی. معیار ولایت سمجھیے. میرا بابا کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تسجدونی. محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں بابا آپ کی ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے, حکیم نے کہا ہے کہ آپ آرام فرمائیں, آپ نے ابھی بولنا نہیں ہے, آرام فرمائیے. بولنے پہ آپ پہ ابھی تھوڑی قدغن, ریسٹ کریں گے تو آپ کا صحیح ہوگا. میں کہوں گا محمد ابن حنفیہ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا صحابہ کو کہ ریسٹ کرنے سے جنہیں شفا ملتی ہے وہ اور ہوتی. چنانچہ کہا بابا آپ ابھی کیوں بول رہے ہیں, خاموش رہیے. آپ خاموش رہیں گے تو آپ جلد روح صحت ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, ان کو بلا, اب خاموش نہیں رہنا, اب ہی تو علی نے بولنا ہے, اب ہی تو علی نے بولنا ہے. وہ آئے, انہوں نے کہا آؤ مجھ سے سوال کرو. تم سوال کرو میں جواب دوں گا, سوال کرتے جاؤ میں جواب دیتا جاؤں. کہا کیوں؟ کہا محمد ابن حنفیہ ان سے کہہ دو کہ جب میں حالت صحت میں تھا نا, مسجد النبوی کے منبر پہ بیٹھ کر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے نا سوال, ویسے ہی پوچھو, میں علی ویسے ہی جواب دوں. تب میں حالت صحت میں تھا, میرے جواب پاتے تھے. اب میں اگر حالت بیماری میں ہوں یا میرے سر میں ضرب لگ گئی ہے, اس کی زہر دماغ تک اثر کر گئی ہے, پھر بھی پوچھو تاکہ میرے جواب کو تم سن کے اندازہ لگا سکو کہ وہ علی کے جیسے جواب حالت صحت میں دیتا تھا ویسے ہی جواب حالت بیماری میں بھی دے رہا ہے. فرمایا محمد حنفیہ ان سے بتا دو, میرے جوابوں کو سن لو, جواب میرا کبھی غلط نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے زبان رسالت کو چوسا ہے. جو زبان رسالت کو چوس کر صرف بولے اس کے زبان کا کلام نہج البلاغہ بن جاتا ہے. کہا ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جاؤ نہ میں نبی ہوں, سمجھیے گا. فرمایا ان کے نزدیک رسالت کا کانسیپٹ کلیئر کرتے جاؤ, جواب جب پوچھتے جائیں سنتے جائیں انہیں بتا دینا میں نبی نہیں ہوں. سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی, اگر نبی کے بعد کسی کو نبی ہونے کا حق ہوتا, جب علی مرتضیٰ کو نہیں تو پھر کسی کو نہیں. کام کو بتاتے جانا میں نبی نہیں, رسول نہیں, سید المرسلین نہیں, سید الانبیاء نہیں. کون ہوں میں صرف محمد کی گود کا پالا ہوں. جب محمد کی گود کا پالا ہے, بستر بیماری پہ ہے, سر میں ضرب لگی ہے, زہر دماغ تک اثر کر گئی ہے, ان کو اتنا بتا دو کہ محمد کی گود کے پالے کو جب ہذیان نہیں ہوتا تو سید الانبیاء کو کہاں ہذیان ہو سکتا. جب محمد مصطفیٰ کے گود کے پالے کو ہذیان نہیں ہوتا. اگلا جملہ معراج ہے. ابھی تو ضرب لگی تھی نا, پھر فضائل کا جملہ ہے, لیکن میں کہوں گا نو کے سنا پہ جب حسین کے بیٹے نے قرآن پڑھا نا سورہ کہف میں, عالم اسلام کہتا ہے کہ شیعہ مل کے مجالس کیوں کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ حسین کے لیے ختم قرآن کا بندوبست کریں. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ حسین ان جیسا ہے کہ جو آپ کے باپ دادا ہیں جب مر جاتے ہیں ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ کا اپنا باپ اگر ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہو,
डॉक्टर बता देते हैं चंद मिनटों के लिए बाकी रह गया है, लेकिन कोई कहे कि जरा बाबा के लिए फातिहा पढ़ते हैं, वो कहेगा अभी तो मेरा बाप जिंदा है। अरे जिंदों पे फातिहा कहाँ पढ़ा जाता है? फातिहा तो मुर्दे में पढ़ा जाता है। अरे फातिहा मुर्दों में पढ़ा जाता है। शहीद करबला जिंदा होते हैं, हुसैन ने नोके सिना पे कुरान पढ़ के ये बता दिया है, जरा मेरी जेर की गलती तो निकालो, जबर की गलती तो निकालो, जज़म की गलती तो निकालो, किसी रहा रुकू की गलती तो निकालो, किसी मखरज की गलती तो निकालो। कहा अगर देखो मेरा शहरग कट चुकी है, इसके बाद अगर कुरान में हुसैन गलती नहीं करता ना तो इसका नाना भी नहीं गलती करता। नहीं शुक्र, इसका नाना हुसैन भी नहीं कर सकता। हुसैन का नाना सैयदुल अंबिया, वो तो रसूल है। समझने की जरूरत है कि मकाम रिसालत क्या है। इसीलिए आखिरी जुमला है मेरा और उसके बाद रब्त मसाइल। इसीलिए तो जब इसी रसूल को जब अल्लाह ने कहा ना कि अली की विलायत पहुंचाओ, फिर वहां आम अलकाबात से नहीं ताबीर किया, अपने ओहदे के स्पेशल नाम से ताबीर किया, या अय्युहर रसूल। हालांकि पहले कह चुका है मुख्तलिफ नामों से कि तू अक्ल अव्वल भी है, हुस्न अव्वल भी है, दानाए सुबुल भी है, मौलाए कुल भी है, खत्मुर रसूल भी है, तू यासीन भी है, ताहा भी है, या अय्युहल मुजम्मिल है, या अय्युहल मुदस्सिर है, बशीर है, नजीर है, सिराज मुनीर है। कहा नहीं कि जब विलायत का ऐलान करना है तो यासीन नहीं, ताहा नहीं, या अय्युहर रसूल, ताकि लोगों को पता चले कि ये मोहम्मद अपने इनफिरादी ओहदे से ऐलान नहीं कर रहा, रिसालत के प्लेटफॉर्म से कर रहा है। रिसालत के प्लेटफॉर्म से ऐलान कर रहा है। उसी मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हुसैन, शायर ने कहा जिसकी सूरत भी मिस्ल सूरत है, न जाने वो शह मशरिकैन कैसा हो, जिसका अकबर रसूल जैसा है, न जाने वो हुसैन कैसा। आज रुको बना, 2 रात का मेहमान है ज़हरा का लाल। आज रुको बल्ला, मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं बड़ी तेजी से गुजरूंगा। मुझे मालूम है कि अज़ादारों के दिल बड़े नरम होते और इस गिरिये को जरिया बना के जो बे औलाद है ना, दुआ करिए अल्लाह उनको बेटियां और बेटे अता फरमाए। और जितने यहाँ बीमार बैठे ना मेरे बुजुर्गान, आपके भी बुजुर्ग आका जितने भी होंगे ना, उन सब के लिए दुआ करना, मजलूम करबला की सदके अल्लाह उन्हें शिफा दे। इसलिए कि ये कायनात का वाहिद शिफा खाना है जिससे रसूल को भी शिफा मिलती है। आज मुझे मसाइब पढ़ने हजरत अली अकबर के। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा किया ना, गर्दन पे सिर्फ छुरी का निशान रह गया था। हजरत हाजरा ने जब निशान देखा ना, 6 महीने बीमार रही, उसके बाद दुनिया से चल। ए हुसैन के अकबर, तुझ पे मैं लाखों इस्माइल कुर्बान करूं। कुरान ने कहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो हमने उस कुर्बानी को अजीम कुर्बानी में बदल दिया, अजीम कुर्बानी में बदल दिया। कहा कैसे देखा? जब बेटा गुस्ल करने लगा ना, कमीज उतारी ना माँ ने, जब देखा निशान, कहा बेटा इस्माइल ये निशान कैसा है? कहा ये बाबा मुझे मीनार ले गए थे, इधर छुरी चलाई थी और उसकी जगह दुम्बा आ गया था। फरमाने लगी वो जो कल तेरा बाबा छुरी तेज कर रहा था वो तेरे लिए कर रहा था। क्या तेरा बाबा छुरी तेज कर रहा था तेरे लिए? हाँ जी हाँ मामा मेरे लिए। तो कहा फिर क्या हुआ? अज़ादार सुनिएगा जुमला कि जब कहा ना मीना में ले गए, अल्लाह ने हुक्म दिया था सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दो। बाबा मुझे ले गए, मेरे हाथों को बांधा, मेरी आंखों में पट्टी बांधी,
اور جب چھری چلانے لگے نا تو کہا پھر چل گئی. جب چھری کا نام آیا نا گردن پر رکھ کر بی بی ہاجرہ نے اسماعیل کے منہ پہ ہاتھ رکھ لی. اس سے پہلے سنتی گئی, آگے نہیں سنا, بس یہ جملہ سنا, کہا چل گئی چل گئی. حضرت ہاجرہ بے ہوش ہو گئی. ایک طرف سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا, ایک طرف سے اسماعیل نے بستر پہ لے گئے. لیکن بعد حضرت اسماعیل جب بھی جاتے نا کہتے ماما میں ابھی زندہ ہوں نا, اٹھ کے چلا کر میدان میں, گھر میں, صحن میں چلا کریے. بی بی ہاجرہ ایک ہی جملہ کہتی تھی, میں جانتی ہوں تو زندہ ہے, میرے سامنے چلتا ہے, لیکن جب یہ سوچتی ہوں نا کہ اگر چھری چل جاتی میں اسماعیل کا ہاتھ سے لیتی, میں کہوں گا ہائے میں قربان ہاجرہ کربلا لیلا پہ جس نے کٹا گلا دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. انادارو جب علی اکبر بڑے ہوئے نا, مولا نے فرمایا بھیا عباس ذرا میرے اکبر کو جنگ کے اسلوب سکھا دو, نیزہ کیسے چلانا ہے, تلوار کیسے, چونکہ سارے لشکر حسینی کے جو سکھانے والے تھے نا وہ حضرت عباس تھے. جب سکھا چکے نا, ایک مرتبہ خیمے میں بیویاں بیٹھی تھی, حضرت عباس نے کہا اکبر سے ذرا ایک مصنوعی جنگ کرتے ہیں, میں نیزہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, آپ ذرا دفاع کر کے مجھے بتائیں کہ کتنا سیکھا ہے. مالی السبتین کی روایت ہے جب عباس نے وہ نیزہ آگے بڑھایا ادھر سے کوہرام بپا ہو گیا. فضا دروازے پہ آئی اور آ کر کہتی ہے یا عباس یہاں بس کر جا, رک کر جا, اس لیے کہ علی کی بیٹی مصنوعی جنگ میں بھی اکبر کی طرف بڑھتے ہوئے نیزے کو نہیں دیکھ سکتی ہے. میں کہوں گا علی کی بیٹی اس وقت کیا ہوگا جب اکبر کی پشت میں نیزہ لگا. اجرکم اللہ. پرسہ دے لو مولا حسین کی ماں آپ کی کسی حاجت کو رد نہ کرے. کوئی مومن یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا 18 سال کڑیل جوان, امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ باپ کے لیے خوشی کا مقام کیا ہوتا ہے, کہا جب بیٹا جوان ہو کر اس کے سامنے چلتا ہے نا بابا بڑا خوش ہوتا ہے, سر فخر سے بلند کرتا ہے. لیکن جس کا بیٹا ہم شکل پیغمبر ہو, اجرکم اللہ. علامہ مہدی بحر العلوم جو مجلس پڑھتے تھے نا ہر شب جمعہ مولا حسین کی زری پہ, ایک مرتبہ جب سوئے نا خواب میں مظلوم کربلا کو دیکھا, آپ کا سارا بدن زخموں سے زخمی ہے, اور کچھ دن پھر دیکھا کہ جب آپ زائرین, جب آپ عزادار روتے ہیں نا تو ان کے آنسو مولا کے جب بدن پہ لگائے جاتے زخم ٹھیک ہو گئے. لیکن 2 زخم ایسے ہیں جو ایک سینے پر ایک سر پہ, یہ ٹھیک نہیں ہو رہے. علامہ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو ایک سوال کروں کہ یہ سارے زخم مندمل ہو گئے, یہ کیوں مندمل نہیں ہوئے؟ فرمایا مہدی یہ قیامت تک جب تک میرا حجت نہیں آئے گا نا یہ کبھی مندمل نہیں ہوں گے. یہ چھاتی کا زخم میرے علی اکبر کا زخم ہے اور سر کا میری بہن زینب کی رضا. اجرکم اللہ. بس 2 منٹ کی زحمت میں 5 بھی پوری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, مجھے لگتا ہے کوئی نوجوان بھی ہوش ہو جائے گا, اس لیے کہ صرف رلانا مقصود ہے. جب کہا نا بابا مجھے اجازت چاہیے, فرمایا اکبر تجھ سے مجھے 2 سہارے ملتے, تیرا نام علی ہے, مجھے بابا کا سہارا ملتا, تو ہم شکل پیغمبر ہے, مجھے نانا کا سہارا ملتا ہے. کہا بابا اجازت دیجئے. چنانچہ راوی کہتا ہے کہ حسین دشت کربل میں کھڑے ہو گئے, کبھی فرات کی طرف نگاہ کرتے, کبھی خشک زبان ہونٹوں کو پھیر کے نا بیویوں کے خیموں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں نہ جانے میرے بعد ان کا کیا بنے گا.
کہا اکبر جا جس نے پالا ہے نا اس سے اجازت لے کے آ. علامہ اظہر حسین زیدی فرمایا کرتے تھے آج جتنے سادات بیٹھے ہو نا یہ سارے علی کی بیٹی کا صدقہ ہو, یہ سارے زینب کا صدقہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کوئی سید کہتا ہے میں فاطمی ہوں, کوئی کہتا ہے میں حسنی ہوں, کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں, کبھی کسی نے نہیں کہا میں زینبی ہوں. کہا اس لیے کہ زینب نے صرف اپنے بیٹے قربان نہیں کیے, اپنی ساری نسل حسین میں قربان کر دی. دو پشتیں پال کے دی ہے زینب نے. کہا جا پردے میں اجازت لے. جب کہا نا بی بی ام لیلہ کے پاس آئی, کہا اس کے پاس جا جس نے 18 سال تیرے نخروں کو برداشت کیا, تجھے پالا ہے. چنانچہ فرمایا بیویوں نے حالہ بنا لیا, اکبر کو بیچ میں کھڑا کر دیا اور بیویاں ماتم بھی کر رہی ہیں اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہیں, یا اکبرا ارحم علی غربتنا. اے اکبر ہم وطن میں نہیں ہیں, ہم پردیس میں ہیں, ہماری غربت پہ رحم کرنا. یہ پہلا شہید ہے شہادت سے پہلے جس پہ گریا ہوا ہے. چنانچہ خیام سے رخصت کر کے جب نکلے نا, بڑے جلدی پڑھ رہا ہوں میں عزادارو, جب نکلے نا ادھر سے دیکھا عصا کے سہارے بیمار کربلا ہے, پیچھے پیچھے آواز لگاتا ہے مہلن مہلن یا اخی اکبر. او اکبر مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ گیا ہے, مجھے بھی الوداع کر لے. اجرکم اللہ. اکبر نے الوداع کیا زین العابدین کو. اس کے بعد جب نکلے نا عزادارو, اگر جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے مجھے معاف کر, جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں, اس لیے کہ جملہ اتنا بڑا اور سنگین ہے, اگر کوئی شیعہ ہو اور یہ جملہ سنے اور ہائے نہ کرے نا وہ بنتا نہیں. جب آئے کیا دیکھا, 4 سال کی سکینہ اکبر کے گھوڑے کے سموں کو پکڑے ہوئے اور منتیں کر کے کہتی ہے اے میرا بھائی اکبر, میں نہیں کہتی کہ مجھے چہرے کا بوسہ لینے دے, میں نہیں کہتی مجھے شادوں کا بوسہ لینے دے, اکبر اتنا کہتی ہوں اپنا پیر ذرا رکاب سے نکال. علی اکبر کی شہادت سننا بہت مشکل ہے عزادارو. دعا کرو جس نے نیاز میں حصہ ڈالا ہے علی اکبر کی ماں قبول کرے. عزادارو جب نکلے نا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے جانے لگے میدان کی طرف, میں نے ایران میں ایک واعظ سے سنا تھا, وہ کہتا ہے جب حسین نے اکبر کو سوار کیا نا, اکبر میدان کی طرف جانے لگے, نیاز حسین دیکھیے گا جب جانے لگے نا تو جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا چلتا تھا زہرا کا لال اسے ایسے قدم اٹھاتا, جیسے گھوڑے کے قدم تیز ہوئے ارے زہرا کے لال نے بھاگنا شروع کر دیا. اکبر نے مڑ کے دیکھا, کہا بابا خود ہی تو اجازت دی ہے, اور سننا جملہ حسین کہتے اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور ہم شکل پیغمبر ہوتا. میں پوچھتا کہ جوان کیسے میدان کو روانہ کیے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. جب روانہ کر لیا نا, 2 جملے مزید سن لیجئے, بس 1 منٹ کی بات ہے. جب میدان کو روانہ کیا نا, روانہ کر کے پھر حسین کرسی پر بیٹھ نہیں سکے, خیام کے گرد چکر لگا رہے ہیں. آئے اکبر کی ماں لیلا کے پاس, کہتے ہیں لیلا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے, دعا کر اللہ ایک مرتبہ میرے اکبر کو واپس بلائے. جن کی جوان اولادیں موجود ہیں اور جوانوں علی اکبر کے صدقے اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. جملہ سننا, کہا ایک مرتبہ دعا کر اللہ میرے اکبر کو پلٹائے. اب لیلا نے دعا کی, لیلا دعا کرتی ہے اے یعقوب کو یوسف ملانے والے اللہ, ایک
बाबा या अबते इन्नल अतशा कद कतलनी वसिकलुल हदीद कद हदहदनी। बाबा प्यास ने मुझे मार दिया है, मेरा जिगर निकल रहा है। फरमाया ए अकबर, अकबर जानता था कि मेरा बाबा मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं करता। अगर बेमौसमा फल भी मांग लेना, हुसैन जन्नत से हाथ डालकर अंगूर मंगा के दे देता था। कहा बाबा बड़ी प्यास है, कहा उदनो मिन्नी, अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल। जब जुबान डाली कहा बाबा वो तो इससे ज्यादा खुश्क है। कहा बेटा अंगूठी ले ले, मुंह में रख ले, अब तुझे नाना हौजे कौसर में शराब करेगा। मेरी माँ तेरा इंतजार कर रही। अदादारो इधर बात पर जब गए ना, आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक वक्त वो आया कि जब एक नेजा अकबर की पुश्त में लगा, एक तीर सर में लगा, एक गुर्ज पहलू में लगा। अदादारो अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, एक मरतबा आवाज लगाई अस्सलामु अलैका या अबदा, ऐ मेरा बाबा एक मरतबा आ जाओ। आपने क्या समझा हुसैन फौरन चले गए। इधर हुसैन की आंखों का नूर गुम हो गया। खैमे की तनाब से पैर हिला, हुसैन गिर पड़े, कई मरतबा गिरे, कई मरतबा उठे। या जो हुसैन आखिरी जुमला सुनना, हुसैन कैसे पहुंचे हैं। या जो हुसैन जैसे छोटा बच्चा टहनियों के बल चलता है ना, जब मक्तब में पहुंचे हुसैन कहता हो मेरा अकबर बता किस जगह उतरा। वो तेरे बाबा की नूर चला गया। हुसैन अकबर की लाश पे बाद में पहुंचे हैं और अली की बेटी अकबर की लाश पे पहले पहुंच गई। कहा हुसैन तेरे अकबर के बड़े अरमान। अब जब बर्छी निकालना चाहिए ना, सुनोगे एक जुमला सुन लो, मातम करते करते जुमला सुनना। जब अकबर के सीने में हुसैन ने क्या किया, एक हाथ घुटना जमीन पे टेका, दूसरा हाथ बर्छी के फल में रखा। अभी निकालना चाहते थे, आवाज आई आसमान से, हुसैन हुसैन मेरे फरिश्तों को तस्बीह भूल गए। जब निकाला और कहने लगा ऐ खलीले खुदा, तूने आंखों में पट्टी बांधी थी, आ देख ज़हरा का लाल है, अकबर के सीने से बर्छी निकाल रहा है। जब बर्छी निकली, अकबर का जिगर निकल के बाहर आ गया। वाह हुसैना, वाह गुरबता, वाह गुरबता। करबला